بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزارا۔ مکہ میں یہ روایت تھی کہ جب کسی کے یہاں کو بچہ پیدا ہوتا تو انہیں دودھ پلانے کے لیے رضائی مائیں لے جاتی، جو ان کے عوض پیسے لیتی اور ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور پرورش کرتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہی دنوں مکہ میں بہت سی عورتیں بچے لینے کے لیے آئیں۔ انہی میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں قید کے سال سعد بن بکر کچھ عورتوں کے ساتھ مکہ پہنچی۔ میں اپنی گدی پر آئی، ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا اور ایک بوڑھی اونٹنی تھی جو ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، اور ہم اپنے اس بچے سمیت ساری رات نہیں سوئے، کیونکہ نہ تو میری چھاتی میں دودھ تھا اور نہ ہی اونٹنی دودھ دے رہی تھی۔ غرض ہم مکہ آ گئے اور میری جان پہچان کی سب عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کی گئی، مگر سب نے یہ سن کر یتیم ہیں انکار کر دیا۔ میرے سوا سب عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بچہ لینے کے لیے نہ ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اپنی ساتھی عورتوں کے ساتھ بغیر بچے کے واپس جاؤں، میں تو اس یتیم کو ہی لے لیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے پڑاؤ تک نہیں پہنچی تھی کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھائی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر میرے شوہر نے اپنی بوڑھی اونٹنی کو دیکھا کہ وہ بھی دودھ سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے اس کا دودھ نکالا، انہوں نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا، یہاں تک کہ ہم دونوں سیراب ہو گئے۔ ہم نے اچھی طرح رات گزاری۔ میرے شوہر نے کہا کہ قسم با خدا حلیمہ تم نے کوئی بہت ہی مبارک بچہ لے لیا ہے، دیکھو آج کی رات کس قدر خیر و برکت ہو گئی ہے۔ غرض ہم اپنے وطن لوٹ گئے۔ واپسی میں میری گدی اس طرح چل رہی تھی کہ قافلے کا کوئی بھی گدھا اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ میری ساتھیوں نے کہا یہی گدی ہے جس پر تم ہمارے ساتھ آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ کہنے لگی اب تو اس کا خوب رنگ ہے، اب تو یہ بہت تیز چل رہی ہے۔ پھر ہم بنی سعد کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور اس سے خوش زیادہ زمین کوئی نہیں تھی، مگر میری بکریاں وہاں سے شام کو پیٹ بھری ہوئی اور دودھ سے لبریز آتی تھیں۔ غرض ہم اور ہمارے جانور خوب مزے میں تھے، جبکہ لوگوں کی بکریاں ایک قطرہ دودھ نہ دیتی اور شام کو بھوکی واپس آتی۔ سب اپنے چرواہوں سے کہتے وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ وہ میری بکریوں کے ساتھ چرا کر بھی جب شام کو واپس لاتے تو بکریاں بھوکی ہوتی، ان میں دودھ نہ ہوتا اور میری بکریاں سیراب اور دودھ سے بھری ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی برکتیں دکھائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ آپ اس تیزی سے بڑھ رہے تھے جس تیزی سے عموماً بچے نہیں بڑا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی سال میں خوب بڑے ہو گئے اور کھانے پینے لگے۔ ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ کر یہ چاہتے تھے کہ یہ بچہ دوبارہ ہمیں مل جائے، لہذا ہم نے آپ کی والدہ آمنہ سے درخواست کی کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ ہی رہنے دیجیے، ابھی مکہ میں بہت بیماریوں کا خطرہ ہے، لہذا یہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ بلاخر آپ کی والدہ نے ہاں کر دی، ہم آپ کو لے کر اپنے ساتھ دوبارہ واپس آ گئے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں جان میں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے جانا ہے۔ میں نے کہا میری جان آپ پر قربان، آپ کے بھائی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلے جانا اور شام کو واپس آ جانا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی چلے گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز بکریاں چرانے جاتے اور شام کو لوٹ آتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت میرا بیٹا خوفزدہ دوڑتا ہوا آیا، اس کی پیشانی پر بہت پسینہ تھا اور وہ رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے ابا میرے بھائی محمد کے پاس پہنچو، تم جب تک اس کے پاس پہنچو گے تو انہیں مردہ پاؤ گے۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ ہم کھڑے تھے کہ ایک شخص آیا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان سے اچک کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا، وہاں آپ کا سینہ چاک کیا، آگے مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں اور آپ کے والد دوڑتے ہوئے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئی اور آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ میری جان آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اماں جان سب ٹھیک ہے۔ میں کھڑا ہوا تھا کہ میرے پاس 3 آدمی آئے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، ایک کے ہاتھ میں سبز مرد کا توش تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور وہاں مجھے آہستہ سے لٹا دیا۔ پھر ان میں سے ایک نے ناف تک میرا پیٹ چاک کیا، میں دیکھتا رہا مگر کچھ محسوس نہ ہوا۔
और ना ही कोई मुझे तकलीफ हुई। फिर उसने अपना हाथ मेरे पेट में डाला और आंतें निकाल के उन्हें खूब अच्छी तरह बर्फ से धोया और वापस रख दिया। उसके बाद दूसरे शख्स ने पहले से कहा कि तुम्हें खुदा ने जो हुक्म दिया है वो तुम पूरा करो। चनाचे वो मेरे करीब हुआ और मेरे पेट में हाथ डालकर निकाल लिया। उसे चीर कर उसमें से एक स्याह खून से भरा हुआ नुक्ता निकाल कर फेंक दिया और बोला, ऐ हबीब खुदा, ये शैतान का हिस्सा था। अपने पास मौजूद किसी चीज से उसे भर दिया। फिर उस पर एक नूरानी मोहर लगा दी जिसकी ठंडक मैं अभी तक अपनी रगों और जोड़ों में महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद तीसरा शख्स खड़ा हुआ। उसने कहा कि तुम दोनों हट जाओ, तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिया है। फिर वो मेरे करीब आए, मेरे सीने के शिगाफ पर नाफ तक हाथ फेरा और कहा कि इनकी उम्मत के 10 आदमियों के मुकाबले में वजन करो। उन्होंने मुझे वजन किया, मैं उन सब पर गालिब आ गया। फिर उसने कहा कि छोड़ो, अगर तुम इन्हें इनकी पूरी उम्मत के मुकाबले में भी वजन करोगे तो ये गालिब आ जाएंगे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और आस्था से उठाया। सब मेरी जानिब झुके, मेरे सर और पेशानी पर बोसा दिया और कहा, ऐ हबीब खुदा, आप कुछ खौफ न करें। अगर आपको मालूम हो जाए कि आपका खुदा आपके लिए क्या भलाई चाहता है तो आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। उसके बाद वो मुझे इसी तरह बैठा हुआ छोड़कर आसमानों की जानिब परवाज़ कर गए। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बनी साद की बस्ती में आई। लोग कहने लगे, इन्हें कैन के पास ले जाओ कि वो देख कर इलाज करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी जान भी सलामत है और कलब भी सलामत है, मगर लोग मुझसे कहते हैं कि इन्हें कोई असर हो गया है। यहाँ तक के लोग मेरी राय पर गालिब आ गए हैं। अच्छे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कान के पास ले गई, उसे सारा वाकया सुनाया। वो बोला, तुम छोड़ो, मैं खुद लड़के से सुनता हूँ क्योंकि वो अपने मामले में ज्यादा अच्छी तरह जानता है। लड़के बताओ। उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर कान एकदम खड़ा हो गया और पुकारना शुरू कर दिया, ऐ अहले अरब, एक बुराई करीब आ गई है। इस लड़के को और मुझे एक साथ कत्ल कर डालो। अगर तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये बड़ा होकर तुम्हारे दीन को झुठलाएगा, तुम्हें उस रब की जानब बुलाएगा जिसे तुम नहीं पहचानते और उस दीन की दावत देगा जिसे तुम ना आशना हो। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने उसकी बात सुनकर उनके हाथों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींच लिया। उससे कहा कि तुम तो पागल हो, अगर मुझे मालूम होता कि तू ये कुछ कहेगा तो मैं तेरे पास से लड़के को न लाती। अपने आप को तू खुद ही कत्ल कर, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आ गए। रास्ते में बनी साद की जिस घर से गुजरती तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से भर जाता। तो रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आप बकरियां चराने जाते तो 2 सफेद आदमी आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों में छुप जाते। ये चीजें देखकर मेरा बेटा बहुत हैरान था और छोटे लड़के भी, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन 2 लोगों को आते देखते। चनाचे हमने पुख्ता इरादा कर लिया कि आपको मक्का जाकर वापस कर दें। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस छोड़ने गए तो जैसे ही हम मक्का की सरजमीन में दाखिल हुए तो उस सरजमीन से आवाज आई, ऐ मक्का की जमीन, तुझे मुबारक हो, आज के दिन तेरा नूर, तेरा दीन, तेरा जलवा, तेरा कमाल तुझे वापस मिल रहा है। तू खुश हो जा कि तू कभी जलील और रुसवा ना होगी। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैंने ये सारे बन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐ हलीमा, मेरे इस बेटे की बड़ी शान होगी और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो ज़माना पाऊँ भी ये नबी मबूस किए जाएंगे। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।